تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں یہ دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مفصل بیان سنا صحابہ اکرام کی قربانیوں کے متعلق، صحابہ اکرام کی خدمات دین کے متعلق، تبلیغ اسلام کے متعلق کہ صحابہ اکرام نے اسلام کی خدمت کیسے کی، اسلام کی تبلیغ کیسے کی، اسلام پہ اپنا سب کچھ کیسے قربان کیا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو، اپنی خواہشات پر، سب پر اسلام کو ترجیح دی۔ یقیناً یہ انہی کا حصہ تھا، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم ایک وقت آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے اسلام کے لیے، یہ حال ہے ہمارا۔ ہمارے پاس کچھ اہمیت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑھ کے جس چیز کی عزت تھی وہ اسلام ہے، سب سے بڑھ کر جس کی اہمیت تھی وہ اسلام ہے۔ اپنی جان کو تک خاطر میں نہ لاتے تھے اسلام کی خاطر، اپنی اولاد سے بھی چھڑ جاتے تھے اسلام کی خاطر، اپنے ماں باپ سے بھی جیسے ناراض ہو جاتے تھے اسلام کی خاطر، حتیٰ کہ ایسی بھی جنگیں ہوئی جس جنگ میں باپ بیٹے کے مقابل تھا، یہ حال تھا اسلام کی خاطر، تبھی جا کے یہ دین آج ہمارے تک پہنچا۔ آج دیکھیں آپ پورے دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں، آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیے، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے، کسی بھی قصبے میں چلے جائیے، کسی بھی صوبے میں چلے جائیے، کسی بھی ضلع میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پر اسلام کا نام لیوا نظر آئے گا۔ یہ کس کی محنتوں کا ثمرہ ہے، یہ کس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام کی محنتیں، یہ صحابہ اکرام کی محنتیں۔ ان کے پاس سب سے بڑھ کر جس کی اہمیت ہے وہ اسلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جس کا مزدہ ہے، جس کا لقب ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی، لیکن یہ ابو بکر صدیق افضل کیسے بنے؟ یوں ہی بن گئے؟ نہیں، اس کے لیے انہوں نے کیا قربان کیا؟ تو اس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے اور دونوں میں باتیں چھڑ گئی، باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی، ابھی تک میں ایمان نہیں لایا تھا، ابھی میں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں نے جہاد میں، میں نے جنگ بدر میں کفار کی جانب سے حصہ لیا، میں کفار کی جانب سے لڑ رہا تھا، آپ مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہے تھے، تو ابا جان اس جنگ میں ایک بار نہیں 3 بار آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آ گئی، اور ہر بار میں یہ سوچ کر اپنا ہاتھ رکا لیتا کہ آگے کوئی اور شخص نہیں، میرا باپ ہے، یہ وہ ہے جس سے میں ہوں، تو میں ہر بار اپنے ہاتھ کو رکا لیتا یہ سوچ کر کے آگے کوئی اور نہیں، میرا باپ ہے۔ تو حضرت ابو بکر یہ سن کر مسکراتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں بیٹے تیرے تلوار کی زد میں ابو بکر کی گردن ایک بار نہیں 3 بار آئی، تو نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ آگے میرا باپ ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر تیری گردن میری تلوار کی زد میں ایک بار آ جاتی تو میں یہ ہرگز نہ دیکھتا آگے میرا لخت جگر ہے، آگے میرا نور نظر ہے، آگے میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا آگے اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اور میں ایک لمحے میں تیری گردن جدا کر دیتا۔
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ صحابہ کا حال تھا، یہ صحابہ کی فکر تھی، یہ صحابہ کی دیوانگی کا عالم تھا کہ انہیں سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول پیارا تھا، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ کا دین پیارا تھا، انہیں سب سے بڑھ کر اسلام پیارا تھا۔ تو اللہ نے انہیں پھر وہ مقامات بھی عطا فرمائے، اللہ نے انہیں وہ شان بھی عطا فرمائی۔ حضرت سے آپ نے واقعات سنے اسلام کی قربانیوں کے متعلق، صحابہ کی قربانیوں کے متعلق۔ میں آپ کو شان بتاتا ہوں، جب اللہ اس کے رسول کا بندہ صدق دل سے ہو جاتا ہے، جب پورے دل سے اللہ اس کا رسول کا ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اسے پھر وہ عطا کرتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ایسا بھی ہوتا ہے جب ان کی غلامی میں کوئی آ جاتا ہے، دنیا کو ٹھکرا کر کوئی ان کی غلامی میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے دو جہاں کا امام بنا دیتا ہے۔ حضرت بلال کے ذیتوں کو آپ نے سماعت کیا، حضرت بلال کے ظلم کو آپ نے سنا کہ کیسے ظلم کیا جاتا تھا حضرت بلال پر، لیکن حضرت بلال کی شان آپ نے نہیں سنی۔ حضرت بلال جو کل تک غلام حبشی کہلاتے تھے، حضرت بلال کو حبشی غلام کہا جاتا تھا، لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر جیسے خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر جیسے سردار عرب بھی کہتے تھے حضرت بلال سے مخاطب ہو کر، یا بلال انت سیدنا، اے بلال آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کا مقام ہمارے سے سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ حضرت بلال ہے۔ کل تک جن کا کوئی مقام نہیں تھا، کل تک جنہیں عرب کا بچہ کالا کلوٹا کہتا تھا، حبشی غلام کہتا تھا، بلکہ غراب اسود کے الفاظ آئے معاذ اللہ، حضرت بلال کو کالا کوا کہا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی دامن مصطفیٰ سے لگ گئے، جیسے ہی دامن مصطفیٰ کو اپنا لیا، اب سردار بھی ان کو سردار کہتے ہیں۔ بلکہ جب فتح مکہ کا وقت آیا، فتح مکہ کا موقع آیا، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے کعبے سے بتوں کو صاف کر رہے ہیں، سارے 360 بت کعبے سے صاف کر دیے گئے، 360 بت سے کعبے صاف کر دیا گیا، اور یہاں پر اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، یہاں پر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، یہاں پر صحابہ بھی ہیں، یہاں پر ابو بکر بھی ہیں، یہاں پر عمر فاروق بھی ہے، یہاں عثمان غنی بھی ہے، یہاں پر علی مرتضیٰ بھی ہے، یہاں ابو ہریرہ بھی ہے، یہاں ابن عباس بھی ہے، یہاں عباس بھی ہے، یہاں پر اور بھی صحابہ اکرام ہے، یہاں پر کفار قریش بھی ہے، یہاں پر کفار عرب بھی ہے۔ اب یہ موقع پر دیکھیں فتح مکہ کا موقع ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو جو شان عطا فرمائی، حضرت بلال نے جو کہ سب سے بڑھ کر ظلم سہا اسلام کی خاطر، تو حضور نے بھی وہ مقام عطا کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال کعبے پر چڑھ جا اور چڑھ کر اذان دے۔ کعبے پر چڑھا دیا حضور پاک علیہ السلام نے۔ جب یہ دیکھا تو عرب کی چیخیں نکل گئی، ارے حضور کو معاذ اللہ کہنے لگ گئے، کیا محمد کو یہ کالے کوے کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جو کعبے پر چڑھا کے اذان دلواتے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں تو صحیح، ابو بکر بھی ہے، چاہتے تو ابو بکر کو چڑھا دیتے، حضرت عمر بھی ہے، یہ عرب میں معزز جانے جاتے تھے، ابو بکر بھی سردار تھے، عمر بھی سردار تھے، حضرت عثمان تو غنی تھے، حضرت عثمان کی سخاوت مشہور تھی، حضرت علی مرتضیٰ بھی جیسے یہ سردار کے بیٹے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، ان کی تو عزت تھی، لیکن بظاہر حضرت بلال کی عزت نہ تھی، اور حضور نے انہیں عزت دلائی جن کی عزت زری نہ تھی۔ حضرت بلال کو کعبے پر چڑھایا، چڑھا کر کہا کہ اے بلال اذان دے۔ اب حضرت بلال اذان دینے ہی جا رہے تھے، اتنے میں خیال آیا، ارے میں کعبے کی چھت پر چڑھے ہوا ہوں، اذان دوں تو کہاں پر رخ کر کے دوں، اذان دوں تو کہاں پر چہرہ کر کے دوں، اذان دوں تو کس کو دیکھ کر دوں، اذان دوں تو کس کی طرف منہ کر کے دوں۔ حضور نے مجھے مسجد نبوی میں اذان کا حکم دیا تو میں نے اذان دی، لیکن رخ میرا کعبے کی طرف تھا۔ حضور نے مجھے جنگ میں اذان کا حکم دیا، اذان دی لیکن رخ میرا کعبے کی طرف تھا۔ حضور نے صحرا میں مجھے اذان کا حکم دیا، اذان دی لیکن رخ میرا کعبے کی طرف تھا۔ حضور نے حضر میں مجھے اذان کا حکم دیا، اذان دی لیکن کعبے کی طرف رخ تھا۔ حضور نے سفر میں حکم دیا، اذان دی لیکن کعبے کی طرف منہ تھا۔ حضور نے جب جب اذان کا حکم دیا میں نے ہر مرتبہ اذان کعبے کی طرف منہ کر کے دی۔ اب میں کعبے کے اوپر چڑھ گیا ہوں، میرا مقام یہ ہو گیا، کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میں کعبے کے اوپر ہوں۔
اب میں اذان دوں تو یہاں پر منہ کر کے دوں یا یہاں پر منہ کر کے دوں؟ خاموش ہے۔ حضور پوچھتے ہیں اے بلال اذان کیوں نہیں دیتا ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جہاں جہاں حکم دیا اذان کا میں نے وہاں وہاں اذان دی، لیکن رخ میرا کعبے کی طرف تھا، لیکن یا رسول اللہ آج میں کعبے پر چڑھ گیا ہوں، اب سمجھ میں نہیں آتا رخ کہاں پر کروں، کسے دیکھوں، کہاں پر منہ کر کے اذان دوں؟ نیچے سے حضرت علی پکار کر کہتے ہیں اے بلال اتنا سوچنا کیا ہے، اب تک کعبے کی طرف دیکھ کر اذان دیتا تھا، اب کعبے کی طرف دیکھ کر اذان دے دے۔ اب تک کعبے کو دیکھ کر اذان دیتا تھا، اب کعبے کو دیکھ کر اذان دے دے۔ اسی لیے احمد رضا پکار کر کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب تک تم اذان دیتے تھے تو کعبے کو دیکھ کر دیتے تھے، اب تم کعبے کو دیکھ کر نہیں بلکہ کعبے کو دیکھ کر اذان دو۔ حضرت بلال پر کیسا محسوس ہو رہا تھا ہوگا؟ حضرت بلال گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تیری نسبت سے پہلے، اور اب میں فرق ہے اتنا، پہلے زمانے کے پیچھے تھا میں، اب زمانہ میرے پیچھے ہے۔ پہلے زمانے کے پیچھے تھا میں، اب زمانہ میرے پیچھے ہے۔ کل تک اس بلال کو کوئی جانتا نہ تھا، کل تک اس بلال کو کوئی مانتا نہ تھا، حضور نے آج کعبے کے اوپر چڑھا دیا اور بتا دیا جو ہمارا ہوتا ہے ساری کائنات کو ہم اس کا کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کا، سب حضور کا صدقہ ہے۔ تو یہ ہے دیکھیں حضور پر مر مٹنے کا انعام، حضور پر فدائیت کا احسان یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ حضرت علی کا بھی واقعہ کتنا مشہور ہے، یہ بھی فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ کعبے سے بتوں کو صاف کیا جا رہا ہے، پورے کعبے سے بتوں کو صاف کر دیا گیا۔ کچھ بت کعبے کی چھت پر ہے، کچھ بت کعبے کی چھت پر ہے، اور کعبے کی چھت بڑی اونچی ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ اور بتوں کو نکال دو کعبے پر سے۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ علی کی اتنی جرت کہاں، علی میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ آپ کے قدموں آپ کے کاندھوں پر چڑھے اور چڑھ کر بتوں کو صاف کرے؟ یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ میرے کاندھوں پر چڑھ جائیے اور آپ بت نکالیے۔ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا اے علی تم بوجھ نبوت کو نہیں سنبھال پاؤ گے، تم بوجھ نبوت کو نہیں برداشت کر پاؤ گے، لہٰذا تم ہمارے کاندھوں پر چڑھو، یہ ہمارا حکم ہے، تم ہمارے کاندھوں پر چڑھو اور چڑھ کر بتوں کو صاف کرو۔ اب حکم تھا کرتے کیا نہ کرتے، حضرت علی حضرت علی حضور کے کاندھوں پر چڑھ گئے۔ دیکھیں فتح مکہ کا موقع ہے، کعبے کے اوپر سے بتوں کو نکالنا ہے اور حضور کے کاندھوں پر حضرت علی ہے، حضرت علی حضور کے کاندھوں پر ہے اور کاندھوں پر چڑھ کر بتوں کو نکال رہے ہیں۔ اب بت نکال رہے اور حضرت علی بظاہر پس خط کے تھے، حضرت علی کا خط زیادہ بڑا نہ تھا، حضرت علی کا خط بلند نہ تھا، پس خط کے مالک تھے حضرت علی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے کاندھوں پر چڑھ کے بتوں کو صاف کر رہے، حضور نیچے سے آواز دیتے ہیں علی کیا تمہارے ہاتھ پہنچے، اے علی کیا تمہارے ہاتھ پہنچے، کیا تم بت تک ہاتھ لگا دیے؟ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ کان سے نہیں بلکہ دل سے سننے کے لائق ہے۔ حضرت علی تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہاتھ میرے پہنچ رہے ہیں، یا رسول اللہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر آپ کہیں میں کعبے کے اوپر سے نہیں بلکہ عرش کے پائے کو ہلا ڈالوں گا، اگر آپ کہیں تو صحیح، آپ حکم تو دے دو میں کعبے کے عرش کے پائے کو ہلا دوں گا۔ آپ مجھ سے پوچھتے کہ میرے ہاتھ پہنچے، میں کہاں ٹھہرا ہوں یا رسول اللہ، میں کس پر ہوں؟ اگر آپ حکم دے تو میں عرش کو پکڑ لوں۔ اللہ اکبر، میں ان کاندھوں پر ہوں، میں اس کاندھوں پر چڑھا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ثمر ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ صلہ ہے حضور پر مر مٹنے کا۔ حضور پر جو بھی مر مٹتا ہے یہ وہ ذات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم جیسے بندوں سے فرما رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ جب بندے کو اللہ حکم دے رہا کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو تم بھی اچھائی کرو، اب اگر کوئی حضور کے ساتھ اچھائی کرے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور سے اچھائی کرے اور حضور اس کے ساتھ اچھائی نہ کرے؟ ہم اپنے حساب سے حیثیت کے مطابق اچھائی تو کر کے دیکھیں، ہم حضور کے دین کی خدمت کر
کے تو دیکھے پھر حضور ہمارے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں، حضور ہمارے ساتھ کیا احسان فرماتے ہیں۔ حضور نہ صرف اس کا احسان، اس کا بدلہ نہ صرف اس جہان میں بلکہ دونوں جہان میں عطا فرمائیں۔ کر کے تو دیکھے، آ کر تو دیکھے۔ یہ اجتماع آپ کے لیے ہو رہا ہے، یہ اجتماع مسلم قوم کے لیے ہو رہا ہے، یہ اجتماع ہماری ملت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے بتائیے آپ؟ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جیسے آپ سے گپ شپ کریں؟ کیا ہمارے پاس پیسے زیادہ پڑ گئے جو آپ یہاں پر بلا کر کھانا کھلائیں؟ آپ بتائیں سے یہ کر رہے کیوں؟ یہ کر رہے دل میں صرف واحد ایک وجہ ہے، بلکہ آپ کو بہتر جانتے، میرے سے بہتر جانتے، آج بے حیائی کا دور ہے۔ چلیے ایسا بھی نہیں، شہرت کی پیاس ہے، شہرت کی بھوک ہے، شہرت کی خاطر یہ کر رہے بول کر۔ آپ ٹوپی پہن کر ایک فوٹو ڈالیے تو آپ کو 2 لائک آئیں گے، لیکن آپ ٹوپی اتار کر ڈالیے آپ کو 200 لائک آتے۔ یہ وہ دور ہے نہیں؟ یہ بتائیے۔ تو اگر ہمارے کو فین فالوئنگ ہونا، اگر ہمارے کو شہرت ہونا، لائکس ہونا، کمنٹس ہونا، تو یہ نہیں کچھ اور کرتے، کاروں کی نمائش کرتے، گاڑیوں کی نمائش کرتے، اس سے اور فالوورس آتے، اس سے لوگ اور پیچھے آتے۔ لیکن ہم وہ نہیں کر رہے، ہم یہ کر رہے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں، ہمارا مقصد نہ مال ہے، ہمارا مقصد نہ جیسے شہرت ہے، ہمارا مقصد نہ تعریف ہے، ہمارا مقصد نہ کچھ اور ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مل کر ایک کام کریں جو صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا۔ اب یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم آگے تک پہنچائیں۔ نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو، یہی مٹی نکلتی ہے، یہی ذرے سنورتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اب یہ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے پھر سے ابو بکر نہیں آئیں گے، پھر سے عمر فاروق نہیں آئیں گے، پھر سے عثمان غنی نہیں آئیں گے، پھر سے علی شیر خدا نہیں آئیں گے، پھر سے امام اعظم نہیں آئیں گے، پھر سے امام شافعی دین کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، پھر سے امام بخاری کا دور نہیں آئے گا، پھر سے غوث اعظم نہیں آئیں گے، پھر سے غریب نواز بھی نہیں آئیں گے۔ اب پھر جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب یہ ہمارا وقت ہے، اب ہم سے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب دین کو بچانے کے لیے پھر سے وہ بزرگان دین نہیں آتے، یہی ذرے نکھرتے ہیں، یہی مٹی سنورتے۔ اب جو کرنا ہے ہمارے کو کرنا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں تک دین کو صحیح سلامت پہنچاتے یا نہیں پہنچاتے۔ یہ اب سوال ہوگا ہم سے قیامت کے دن۔ تجھ تک تو دین صحیح سلامت پہنچا تھا، اب تو بتا تیرے بعد آنے والوں تک تو نے کیسا پہنچایا۔ تو کیا آپ ریڈی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے؟ بتائیے، کیا آپ تیار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے؟ تیار ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولے کہ انشاءاللہ میں آخری سانس تک اللہ کے لیے اس دین کی خدمت کروں گا۔ مگر آپ تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ میں انشاءاللہ ہر مہینہ یہاں پر حاضری دوں گا۔ دیکھیں یہ ذرے ذرے سے خطرہ، ذرے ذرے سے سمندر بنتا، خطرے خطرے سے دریا بنتا، خطرہ خطرہ دریا باشد۔ آج 10 ہے، کل 100 ہوتے، پھر پرسوں 1000 ہوتے۔ یہ بچے ہیں، یہ چھوٹے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے تک آنے تک اتنی سنتیں نہیں مٹ گئی، ہمارے کو نہیں معلوم۔ کتنی سنتیں تھی، کتنے احادیث تھے، ہمارے کو نہیں معلوم۔ اب ان تک جانے تک کتنی سنتیں اور مٹ جائیں گی یہ بھی نہیں معلوم۔ لیکن اگر آج سے ہم سنتوں کا بول بالا کریں، اگر آج سے ہم حدیث کو پھیلائیں، آج سے ہم قرآن کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ ان تک صحیح سلامتی کا ہم پہنچیں گا۔ تو انشاءاللہ اب ہم یہ مل کر یہ کام کریں۔ یہ کام ایک دو کا نہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ کام کسی ایک دو بندے کا نہیں ہے، یہ کام سب کا ہے، یہ کام ہر مسلمان کا ہے، یہ کام سب کو مل کے کرنا ہے۔ آپ اپنے پر لازم کر لیں کہ میں اکیلا نہیں آؤں گا اجتماع میں، میں کسی ایک کو پکڑ کے لاؤں گا ہی لاؤں گا، زبردستی ہی صحیح، انہیں برائی مان جا رہا صحیح، انہیں ملنا چھوڑ دے رہا صحیح، لیکن میں لاؤں گا۔ دیکھیے آج نہیں مانتا، کل نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے ہی دیتا بندے کو۔ یہ اسلام کی فطرت میں ہے خوبی کہ اس کو پہلی بار میں نہیں اپنا لیتے لوگ، اس کو اپنانے میں ٹائم لگتا، لیکن جب اپنا لیتے پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں۔ یہ ہے دیکھیے اسلام کا مزہ، یہ ہے اسلام کا رنگ۔ ایک بار جو اپنا لیا اس کو چھوڑتا بھی نہیں پھر۔ تو آپ کوشش کریں، ہم کوشش کریں گے، سب مل کر کوشش کریں گے، قدم بڑھائیں گے کہ ہمارے کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارے کو لوگوں کو لانا ہے یہاں پر۔ ہم ان کو لائے جو اس سے واقف نہیں، ہم ان کو لائے جو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر اجتماع ہو رہا، جن کو ہمارا کام ہے یہ اپنے آپ پر لازم کر لیں کہ میں ہر مہینہ ایک ایسے شخص کو لاؤں گا جس کو نہیں معلوم،
میں کچھ بھی کوشش کر کے، میں اسٹیٹس لگا کر لاؤں گا، میں فون کر کے لاؤں گا، میں پکڑ کے لاؤں گا، میں لے کر آؤں گا، میں گاڑی نہیں ہے تو گاڑی پہ بٹھا کے لاؤں گا، میں لاؤں گا، مگر بس کسی ایک کو لاؤں گا میں۔ کوشش کریے صاحب، آپ لانے کی کوشش کریے، یہ ہمارا کام ہے۔ بہت پیارا دین ہے یہ، بہت قیمتی دین ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو واقعہ سناتا تھا کہ ایک استاذ کہا کرتے تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ یہ دین بہت قیمتی ہے، یہ دین بہت قیمتی ہے، یہ دین بہت انمول ہے، یہ دین بہت ایکسپینسو ہے۔ تو خیر یہ بولا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے کسی شاگرد کی چپل ٹوٹ گئی، تو بازار میں گیا، موچی کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے کہ جیسے میری چپل ٹوٹ گئی، میری چپل کو آپ ذرا درست کر دیجیے، سی دیجیے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، میرے پاس جیب میں کوئی پیسے نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ میری چپل سی دیجیے، میں اس کے بدل آپ کو ایک دین کا مسئلہ بتا دوں گا، ایک دین کی بات بتا دوں گا۔ تو موچی یہ سن کر بولتا ہے تیرا دین تیرے جیب میں رکھ، میرے کو پیسوں سے مقام ہے، میرے کو پیسے ہونا۔ وہ نہیں سیا، وہ معمولی چپل نہیں سیا، تو اس کا دل بہت خطرناک ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بولا یہ ہے اہمیت دین کی، موچی چپل سینے تیار نہیں ہے، اور ہمارے استاد جیسے پکارتے رہتے کہ ایسا دین بہت قیمتی ہے، دین بہت قیمتی ہے۔ کہاں ہے قیمتی؟ چپل سینے کو تیار نہیں ہے دین کے بدل۔ تو دل ٹوٹا ہوا آیا استاذ کے پاس، آ کر کہا کہ حضرت آپ جو بولتے وہ بات درست نہیں ہے، ان کا دین قیمتی نہیں ہے، لوگ چپل سینے تیار نہیں ہے دین کے بدل، آپ بولتے کہ دین بڑا قیمتی ہے۔ تو استاذ اس کو دیکھ کر اس کو سمجھانے کے خاطر ایک گھر سے ایک پتھر لائے، پتھر لا کر بولے یہ پتھر لے کے جا کر ترکاری والے سے پوچھنا کہ اس کے بدل کیا دیتے، خالی پوچھنا، اس کو دینا نہیں، واپس میرے پاس آنا۔ وہ گیا، وہ جا کے یہ ترکاری والے کو جا کے بتاتا یہ میرے پاس چیز ہے، اس کے بدل کیا دیتے۔ انہوں نے بولا یہ تو کوئی کام کی چیز نہیں ہے، میرے بچے کھیل لیتے، تم تھوڑی جیسے ترکاری لے لو اس کے بدل، بول کے بولتا۔ وہ آ جاتا، آ کے بولتا کہ جواب یہ دیا، بول کے تھوڑی ترکاری دینے کے لیے تیار۔ پھر حضرت بولتے ٹھیک ہے تم جاؤ، جا کر ایسے کپڑے والے سے کہو کہ اس کے بدل کیا دیتا ہو۔ کپڑے والے کے پاس جا کے وہ پتھر بتا کے بولتے کہ اس کے بدل تم کیا دینے تیار ہو۔ وہ بولتا ہے کہ اس کے بدل میں کیا کچھ بھی نہیں دے سکتا ہوں، تھوڑا کپڑا پڑے ہوا ہے، تھان کٹے ہوئی ہے، اگر ہونا ہے تو وہ لے لو، چلے جاؤ۔ پھر وہ استاذ کو کہتے اب تم جا کر بستی کے سنار کے پاس جاؤ، سنار کے پاس جا کر کہو کہ اس کے بدل تو میرے کو کیا دیتا۔ وہ سنار کے پاس گیا، سنار کے پاس جا کر وہ بتاتا ہے، پتھر بتا کر کہتا ہے کہ بتا اس کے بدل تو میں کیا دیتا۔ وہ دیکھتا ہے، دیکھ کے ٹٹولتا ہے، چھانچتا ہے، جان کے بولتا یہ جتنا سونا مال تمہیں نظر آ رہا، اگر میں یہ سب بھی دے دوں تو اس پتھر کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، یہ اتنا قیمتی پتھر ہے، یہ سب کچھ بھی دے دوں تو یہ ادا نہیں ہوتا، یہ انمول پتھر ہے۔ انہیں حیران ہو گیا، کپڑا والا کپڑا دینے تیار ہے، ترکاری والا ترکاری دینے تیار ہے، انہیں جیسے سب دینے تیار ہے۔ تو آیا استاد کے پاس، والا کہ ایسا سمجھ میں نہیں آیا، کوئی ہے کہ اس کے بدل 1 کلو ٹماٹے نہیں دے رہا، اور کوئی ہے کہ پوری دکان دے کر کہتا کہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔ تو استاد نے سمجھایا بیٹے یہ ہیرا ہے، یہ معمولی پتھر نہیں، ترکارے والے کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں اس کی قیمت نہیں لگایا، کپڑے والے کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن جب تو اصلی سنار کے پاس گیا، اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ سب کچھ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ تو جس کی اہمیت اس کے پاس جا کر معلوم کرنا، تو یہ دین کی اہمیت ترکاری والے کے پاس نہیں معلوم ہوتی، دین کی اہمیت چپل والے کے پاس معلوم نہیں ہوتی، دین کی اہمیت اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں معلوم ہوتی۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو بڑا قیمتی دین ہے صاحب۔ اب آپ بولیں گے کہ میرے دین کی اہمیت نہیں، آپ اہمیت وہاں ڈھونڈے جہاں پر اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، اہمیت والے کے پاس ہے، اللہ اس کے رسول کے پاس سب سے اہم ترین دین ہے۔ بلکہ حدیث کئی بار آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی عطا فرماتا جس سے محبت کرتا، اور اس کو بھی عطا فرماتا جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین اللہ تعالیٰ فقط اپنے چاہنے والے کو عطا فرماتا، یہ قیمتی ہے بلکہ تو اپنے چاہنے والے کو دین عطا فرماتا۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر آئے۔ دیکھیے میں پھر بول رہا ہوں، اب آپ یہ ارادہ کر لیں صدق دل سے کہ میں انشاءاللہ اگلے مہینے میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، ضرور انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔